سید الانبیاء محبوب الانبیاء مقصود الانبیاء خاتم الانبیاء المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله. وفي رواية لمحاسن الأعمال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضور قبلہ صاحبزادہ والا شام مولانا معززین حاضرین، حضرت قبلہ شہزادہ صلاح الدین صاحب، نواز محمدی صاحب، نور اسلام صدیقی صاحب، رانا جوگ شیخ صاحب، پیارے پیارے حاضرین، شانی میاں، آپ سب، علی بیٹا، میں نے بارہا حضرت قبلہ علامہ محمد ہاشم صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو ہر وقت ہوتا ہوں، آپ کسی بہترین عالم دین و عالم عمل ہو، کسی اچھے خطیب کو دعوت دیں، ہماری اس عظیم المرتبت محفل سے خطاب کریں، مگر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، مجھے ہی حکم دے دیا. بہرحال میں حکم پر صرف 11 منٹ. ان حضرات کے بھی ایک پیارے دوست ہیں، میری بھی دوست ہیں، ان کی بہن کا نکاح ہے ابھی 8 بجے، میں نے ادھر حاضری دینی ہے. میں نے ان کو کہا بھی تھا میں پہلے آ جاؤں گا، مگر ان کا نہیں، اب 6:30 بجے آئیں گے، تو میں 7 بجے آئیں، پھر کہا 7:30 بجے. میں 7:30 بجے حاضر ہوں. اب خاصا وقت ہو چکا، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہیں. اللہ عظیم نے میرے نبی پاک کے خلق کو عظیم کہا ہے، اور اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کریم کی تعریف کی ہے اعلیٰ الفاظ سبحان اللہ. اور مزے کے الفاظ سنے. جب حضور پر کوئی تنقید کرتا تھا سرکار نے کبھی جواب نہیں دیا. کسی نے کفار میں سے، منافقین میں سے کسی نے کوئی طنز کیا، کوئی تشریح کی، تان کیا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ جواب نہ دینا، ہم جو ہیں سبحان اللہ. بات آپ پر ہوگی، جواب ہم دیں گے، اور جواب بھی ایسا دیں گے جو قیامت تک لاجواب جواب. اس لیے اللہ نے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آپ کے شاعر ہیں. میں قصیدہ بردہ شریف سے ایک شعر لا رہا ہوں. فاق النبی جین فی خلق و فی خلق. سبحان اللہ. جھوم کر جواب دیں. صاحب قصیدہ بردہ شریف الدین بصری کہتے ہیں آقا آپ خلق میں بھی نبیوں سے بڑھ گئے، خلق میں بھی نبیوں سے بڑھ گئے. جیسی تخلیق اللہ نے آپ کی نبیوں میں سے کسی کی نہیں کی، اور جو خلق آپ کو عطا کیا وہ انبیاء میں کسی کو نہیں عطا کیا. باقی پورے جمال خیر خیر نہ تو خیر کوئی نظر نہیں آتے. اب آپ بڑی طاقت سے جواب دیں اللہ نے میرے نبی کو نبیوں میں بلند شان عطا کیا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
پہلے آپ کو ایک حدیث پاک عمل کی دعوت دے کر سنا. میرے آقا نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کیا سرکار صحیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے کے عظیم چشم و چراغ تشریف فرما ہے، ان سے بھی دعا لینی ہے. پہلے تو میں نے وہ شعر مکمل نہیں کیا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا، بڑی توجہ رکھنا، ولم یدانوا فی علم ولا کرم. شیخ صرف الدین بوصیری کہتے ہیں انبیاء آپ کے سخاوت اور علم کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکے. تیری عظمتوں سے مجھے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں توپ ہے. جزاک اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک اور جگہ پر ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سردار صاحب موجود ہیں، میں یوں سمجھ رہا ہوں جیسے ان کے والد گرامی حضور پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دعائیں دیتے تھے، بڑی محبت کرنا. ان کی محبتیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی شفقتیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس لیے دعا لینے کے لیے صرف میں نے جو باتیں عرض کرنی ہیں. میرے آقا کریم نے ایک عورت کو دیکھا، بوڑھی تھی، جو سامان اٹھائے مکہ سے باہر نکل رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا تو بھی خیال کرنا، ہمارے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے. کاہن بھی کہا، ان کے بارے میں ساحر بھی کہا، استغفر اللہ، ان بدبختوں نے حضور کو کاذب بھی کہا. قرآن پاک کو ساتھ ان کا بیٹا ایک جادوگر آیا ہے. آپ نے پوچھا مسکرا کر اما وہ جادوگر کرتا کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا جس کو دیکھ لے اسے غلام بنا لیتا ہے. سامان تو بھاری ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. کیا بات ہے. تو میں یہ تیرا سامان اٹھا لوں. میرے آقا نے اس کا سامان اٹھا لیا. اس نے کہا بس بیٹا یہی رکھ دو. جب واپس آنے لگے نا حضور نے نہیں کہا کوئی بات بھی نہیں کی، بس صرف اس نے اتنا پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نام تو میرا کوئی نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو جس سے تو ڈر کے بھاگی جا رہی ہے میں وہی محمد ہوں. اب اس کے الفاظ سنے اور گھر تک مہکتے جائیں. اس نے کہا دوبارہ سامان اٹھاؤ، دوبارہ سامان اٹھاؤ. آپ نے فرمایا اماں تو ادھر ہی رہنا، جادوگر سے ڈر کے جو بھاگی جا رہی ہے ادھر ہی رہے. اس نے کہا اگر تو ہی وہی ہے تو میں بھی قربان، میری جان بھی قربان. سامان بھی اٹھاؤ، کلمہ بھی پڑھاؤ، دامن سے بھی وابستہ کر لو لا الہ الا اللہ. صرف ایک مثال اور ہے، بڑی عظیم مثال ہے. پہلے میں نام دیتا ہوں، نام کو اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا. اگر یوں کہا جائے کہ ابو جہل سے بڑھ کر حضور کا کوئی دشمن نہیں، اس نے کیا کیا نہیں کیا. صرف بچوں کو بتا دوں کہ میرے نبی نے کتنی اذیتیں برداشت کی. حضور سجدے میں ہیں، یہ بدبخت اونٹ کی بھری ہوئی بوجھ لے آیا اور حضور کے کندھے پہ نیچے اور کہا خبردار اگر کسی نے اٹھایا اس کو تہس نہس کر. شاید ہمیں شرم آ جائے، اس نے ہمارے مقدر میں لکھی ہو. سیدہ زہرا تشریف، میں ان کو برا بلا کہا اپنے عظیم مطلب والد گرامی اتنا بڑا کانٹے بچھائے، کنویں کھدوائے، کیا کچھ نہیں کیا. اب اس کا بیٹا بھاگ گیا. جب عالم عرب پر حضور کا قبضہ ہوا فتح مکہ، یہ بھاگ گیا. اس نے کہا نبی یہ پاک کے غلام مجھے مار ڈالیں گے، میں اتنے بڑے دشمن کا بیٹا.
اچھا اب مجھے سبحان اللہ چاہیے، بڑا اچھا سناٹا رہا، بس ایسے ہی رہنا چاہیے. اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ. اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس نے عظیم جملہ کہا. کس کس کا نام دوں دوستوں کا؟ اس نے کہا اکرمہ کیوں بھاگا پھرتا ہے؟ اس نے کہا محمد عربی کے غلام مجھے مار ڈالیں گے، حضور نے میرے قتل کا آرڈر کر دیا ہے. اس نے کہا تو چل میں تجھے بارگاہ رسالت میں جاتی ہوں. حضور کا جلال اتنا نہیں ہے جتنا حضور کا جمال ہے. نعرہ تکبیر، علم، حوصلہ، بردباری، تحمل. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی. میں جو لفظ کہنا چاہتا تھا وہ ہے عفو. عفو مانے معاف. وہ بڑے قریب. اچھا اب ذرا میرے نبی پاک کا حوصلہ ہے، چٹانوں سے بڑھ کر حضور کا حوصلہ. حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں ساری کائنات کی ہمت ایک طرف، میرے آقا کی ہمت ایک طرف. تو یہ آئی، اس نے کہا آقا آپ ضرور اگر آپ نے معاف کر دیا میں اس کو لے آؤں، کہیں راستے میں کوئی اس کو قتل نہ کر دے. اگر آپ امان کے لیے کوئی نشانی دے دیں تو میرا کام ہو جائے. اب تو وجد والی سبحان اللہ آئے. میرے آقا مسکرا دیے بطور امان اکرمہ کی بیوی کو میرے اور آپ کے آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ سبحان اللہ کہیں دشمنوں کے بیٹوں سے اتنا پیار ہے، ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے. ایک گہرا جملہ ہے، گہرے حضرات. قدرت انتقام کے باوجود معاف کر دینا یہ میرے نبی کا حوصلہ ہے. یہ آپ نے پتہ ہی بھی نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے. ایک تو ہے ویسے کسی سے بڑے سے آپ کی لڑائی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ کچھ کہا ہی نہیں سکتے، معاف کر کے کیا کریں. میرے آقا کو انتقام پر قدرت بھی ہے. چلے میں اشارہ کرتا ہوں. کہا اگر آپ کہیں تو پہاڑ اٹھا کے مار دیں. اب تو اختیار ہو گیا ہے نا. کہا نہیں ایک نہیں کئی پہاڑ اٹھا کے مار. میرے آقا نے فرمایا تم پہاڑ کیا مارو گے، ہم دعائیں برسا رہے ہیں. کوئی گالیاں دیتا ہے تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو میرے حضرات وہ پھر لے کر آئی اپنے خامن. اگر کسی نے راستے میں کوئی بات کی تو ان کی چادر دکھا. دعا کرو اللہ کرے ہمیں بھی قیامت کے دن حضور کی چادر کا سایہ. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی لے آئی. اب سنیں میں بس یہ جملہ کہہ کر ابھی رخصت ہو جاؤں گا. اچھا آپ آرام سے اسی طرح بیٹھیے گا، محبت سے آپ کا خطاب اور باتیں اپنے دل میں جگہ دیں. بڑے بڑے صاحب اللہ نے ایک دفعہ اصحاب کہف پر گفتگو فرمائی تھی، وہ مجھے نہیں بھولی. اصحاب اللہ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین. میں یہ سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا مگر کمال ہو گیا. وتری الشمس اذا طلعت. خیر بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب وہ آیا نا اکرمہ بارگاہ رسالت میں، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا جذبہ، حضور کا شوق، حضور کی وارفتگی دیکھنے کے قابل تھی. اٹھے میرے آقا، کندھے مبارک سے چادر گر گئی، دوڑے کہا مرحبا بالراکب المہاجر، ہجرت کر کے آنے والے سوار مرحبا آ جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. بس کر یار کہنا اپنا خلیفہ نہ رہے. میں سمجھتا ہوں تو بھی سمجھتا ہوں کیا کمال تو یہ نا دوسرے بھی مانے. اس کائنات میں صرف میرا نبی ہے جسے پوری کائنات نے مانا ہے، بلکہ آپ پورا طاقت لگا سکتے ہیں. صرف انسانوں نے ہی مانا، فرشتوں نے بھی، جنوں نے بھی، پتھروں نے بھی میرے نبی کو مانا ہے. تو میرے آقا نے دوڑ کر اسے سینے سے لگا دیا. کیا اوپر والے دیکھتے ہیں اتنا بڑا دشمن، اصلی دشمن
جس کا خاتمہ خراب ہوا، اس کے بیٹے کو حضور سینے سے لگا رہے۔ چلیں ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ جو مال غنیمت آیا اس میں کچھ بندے بھی آئے ہیں، بندیاں بھی آئی ہیں، یہ عورت کون ہے؟ اچھا حضور نے کسی اور کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا، واہ واہ، ایک عورت کھڑی تھی، حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس کا سر ننگا تھا۔ ان کا حضور یہ حاتب طائی کی بیٹی ہے جو عرب کا سب سے بڑا سخی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سخی کی بیٹی سخی کی بارگاہ میں آئی ہے، میری چادر وہ اور اس کے سر پہ ڈال کر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، اللہ کرے اس خلق سے تھوڑا سا حصہ بھی مل جائے تو پھر ادھر بھی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب عمل تلیں گے نا، نیکیوں والے پلڑے میں جس عمل کا بار سب سے زیادہ ہوگا وہ خلق محمد ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کی خیر ہو، آپ سب کا اللہ جان و دل ہوش و خرد سب